السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تفسیر کبیر اور دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، یہ حکایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات ایک ایسے انسان سے ہوئی، ایک ایسے آدمی سے ہوئی جو یہ باتیں کرتا تھا، لوگوں کو یہ باتیں بتاتا تھا کہ یہ جو دنیا ہے یہ اپنا آپ بنی ہے، اس میں جو کچھ چیزیں ہیں اپنا آپ بنی ہے، یعنی کہ اسے بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہے ہی نہیں، وہ اپنے اس کا عقیدہ یہ تھا، اس کا کہنا تھا کہ جو ہے مطلب یہ ساری چیزیں، یعنی کہ سورج کا اگنا، پھر جب وقت ہوتا تو پھر غروب ہونا، چاند کا نکلنا، پھر چاند کا جو ہے مطلب ڈوب جانا، یہ جتنے پیڑ پودے اگتے ہیں پھر اپنا آپ ختم ہوتے ہیں، انسان پیدا ہوتا ہے پھر مر جاتا ہے، جب وقت آتا تو مر جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اپنا آپ ہوتی ہے، جو ہے مطلب ان کو کوئی چلانے والا نہیں۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، دنیا کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، اور جو ہے دنیا جب ختم ہوگی تو اس کے پیدا کرنے کے پیچھے بھی کسی کا ہاتھ نہیں ہوگا، یہ اس کا معنی تھا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے فرمایا کہ دیکھ بھائی، دنیا کو پیدا کرنے والا رب العزت ہے، اس نے دنیا کو پیدا کیا، اس نے آسمان بنائے، اس نے زمین بنائی، اس نے یہ جو ہے مطلب اونچے اونچے پہاڑ بنائے، اس نے درخت بنائے، اس نے جو ہے میٹھے پانی کی جو ہے ندیاں جو ہے مطلب جاری کی، کھارے پانی کے بڑے بڑے سمندر ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ امام اعظم آگے فرماتے ہیں کہ رات بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، چاند بھی اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، تارے بھی اللہ کے حکم سے چمکتے ہیں، لیکن وہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے اس بات پر جو ہے مطلب ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں، مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بڑے شوق سے کر سکتے ہو۔ انہوں نے ایک جو ہے مطلب دن فائنل کر لیا اور ایک جگہ فائنل کر لی کہ وہاں پر آپ کو آنا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ آپ کو وہاں آنا ہے اور آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ دنیا کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، آپ کو یہ ثابت کرنا ہے۔ تو میرے امام نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو مناظرے کرنے والے، یہ جو ڈیبیٹ کرنے والے، یہ لوگ جو ہے مطلب ہر دور میں رہے، یہ بات یاد رکھیں، ہر دور میں رہے یہ لوگ۔ تو جب وہ دن آیا، یعنی جو مناظرے کا دن تھا، جو ڈیبیٹ کا دن تھا، جس دن میرے امام کو یہ ثابت کرنا تھا کہ اس دنیا کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے اور ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی ہے، تو جس جگہ پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مناظرے کے لیے بلایا گیا تھا، جو وقت بتایا گیا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت پر نہیں پہنچے بلکہ کافی لیٹ کر دیا۔ آپ نے خود جو ہے جان بوجھ کر کافی لیٹ کیا، یعنی کافی لیٹ پہنچے وہاں پر۔ تفسیر کبیر اور دیگر جو ہے مطلب کتابوں میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی، کیونکہ تفسیر کبیر معتبر کتاب ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے حوالہ رکھ رہا ہوں، ورنہ تو بہت ساری کتابوں میں جو ہے مطلب یہ آپ کو روایت یا یہ حکایت آپ کو مل جائے گی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جس جگہ پر پہنچنا تھا، جس وقت پر پہنچنا تھا، تو اس جگہ تو وہی تھی، لیکن پہنچے آپ تاخیر کر کے، یعنی آپ نے خود نے لیٹ کیا۔ اب جب آپ لیٹ پہنچے تو اس نے جو دہریہ تھا، یعنی جس کا عقیدہ یہ تھا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اپنے آپ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے جو ہے مطلب کوئی چلانے والا نہیں ہے، اللہ رب العزت جیسی کوئی ذات نہیں ہے معاذ اللہ، اس کا سوچنا یہ تھا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس کے سامنے پہنچے تو اس نے کہا کہ آپ نے ہار مان لی، آپ اتنے لیٹ کیوں آئے، حالانکہ وقت تو گزر چکا ہے مناظرے کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنا پیارا جواب دیا تھا، آپ دیکھیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں مناظرے کے لیے، آپ سے ملنے کے لیے، ڈیبیٹ کے لیے تو میں اپنے گھر سے وقت سے ہی نکل گیا تھا، لیکن کیا کروں، میں نے دیکھا کہ ندی کے کنارے ایک پیڑ کھڑا ہے، میں نے ایک عجیب چیز وہاں پر دیکھی،
اس دیریے نے کہا کہ وہاں پر ندی کے پاس پیڑ ہونا یہ کون سی عجیب چیز ہے؟ تو کہا کہ امام اعظم نے فرمایا عجیب چیز یہ تھی کہ وہ پیڑ اپنے آپ کٹ گیا میرے دیکھتے دیکھتے، اور پھر اس پیڑ سے جو ہے مطلب لکڑیاں الگ ہوتی گئی، پھٹے بنتے گئے، یہاں تک کہ یہ کشتی تیار ہو گئی اپنے آپ۔ پھر وہ کشتی اپنے آپ پانی میں اتر گئی، اور پھر اس کشتی میں جو اس کنارے پر لوگ کھڑے تھے وہ سوار ہوئے، کشتی اپنے آپ ان لوگوں کو دوسرے کنارے پر چھوڑنے بھی چلی گئی۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ کشتی نے ان لوگوں سے کرایہ بھی لے لیا، اور وہ کشتی جو ہے ادھر کے کنارے والے لوگوں کو لے کے آ رہی تھی اور ادھر کے کنارے والے لوگوں کو ادھر کے کنارے تک پہنچا رہی تھی۔ کیا یہ بات تمہارے لیے تعجب کی بات نہیں ہے؟ اس نے ہنس کر کے کہا، یعنی جو دیریا تھا، جو یہ مانتا تھا کہ دنیا جو ہے مطلب اپنے آپ بنی ہے اور اپنے آپ ختم ہوگی، دنیا پر کسی کی حکومت نہیں چلتی ہے، اس نے ہنس کر کے کہا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف ہنس کر کے کہا کہ آپ جیسا اتنا بڑا عالم اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے؟ بھلا یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک ندی کے کنارے ایک پیڑ ہو، اپنے آپ کٹے ہو، پھر اس کی لکڑیاں الگ ہو، پھر اس لکڑیوں کے پھٹے بنے اور کشتی بن جائے، اور پھر تعجب کی بات یہ کہ کشتی اپنے آپ وہ پانی میں اتر جائے بغیر ڈرائیور کے، بغیر ملاح کے، اور وہ لوگوں کو چھوڑنا بھی شروع کر دے اور لوگوں سے وہ کرایہ بھی وصول کر لے۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا تھا کہ آپ اتنا بڑا جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو بالکل چھوٹی چیز ہے۔ میرے سامنے ایک ایسا شخص کھڑا ہے، وہ اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنے بڑے پہاڑ بنائے، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب ان کو بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے سامنے جو ہے مطلب پوری زمین ہے سامنے اس کے پڑی ہے، لیکن پھر بھی وہ انکار کر رہا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں، یہ تو اپنا آپ بنی ہے۔ اس کے اوپر آسمان ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آسمان تو اپنے آپ بنا ہے۔ کیا وہ مذاق نہیں کر رہا؟ وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے؟ آگے میرے امام فرماتے ہیں کہ وہ سورج کو جو ہے مطلب ڈوبتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، اگتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں، جو سورج جو ہے مطلب اپنے آپ ڈوبتا ہے۔ اب تو بتا کہ یہ ساری چیزیں اپنے آپ ہو سکتی ہے؟ یہ اتنے اونچے اونچے پہاڑ، یہ جو پیڑ ہے، یہ پودے ہیں، یہ جو ندیاں جو ہے پانی کی بہ رہی ہے، کیا یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے آپ ہو سکتی ہے؟ اگر تیرے نزدیک ایک پیڑ سے چھوٹی سی کشتی اپنے آپ نہیں بن سکتی، تو یہ ساری چیزیں اپنے آپ کیسے بن سکتی ہیں؟ تفسیر کبیر میں یہ روایت، یہ حکایت موجود ہے، جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ جب اس دیریے نے یہ ساری امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باتیں سنی تو وہ رونے لگا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر اس نے توبہ کی اور کہا کہ میں آج سے مانتا ہوں کہ اس دنیا پر حکومت اگر کسی کی چلتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور میں یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ ہر ایک چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت چلتی ہے، کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس جو ہے حکایت سے یا پھر جو ہے مطلب اس روایت سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق ملتا یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور بنایا کن کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ اور انسان کو کس کے لیے بنایا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے۔ آپ قرآن مجید میں جا کر پڑھیں کہ ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا کس لیے؟ تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ اب انسان کے لیے ساری چیزیں تو رب تبارک و تعالیٰ نے تیار کر دی، کیا وہ انسان رب تبارک و تعالیٰ کی آج عبادت کر رہا ہے؟ انسان کو چاہیے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہے اسے، تو رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اگر ایک آدھ کوئی نعمت ہے جو کہ ہمیں نہیں ملی ہے، ہمارے کسی دوسرے بھائی کے پاس ہے لیکن ہمارے پاس وہ نہیں ہے، اور ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ وہ نعمت ہمیں مل جائے، لیکن پھر بھی اگر وہ نعمت نہیں مل رہی ہے تو پھر صبر کریں۔ جب آپ صبر کرو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن آپ کو عطا کرے گا۔ اور پھر بھی اگر آپ کو نہیں ملتی ہے تو پھر یہ جانو کہ وہ ہمارے حق میں ٹھیک ہے۔ اگر وہ چیز ہمارے پاس ہوتی تو کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوتا، کوئی تو ہے جو کہ اس زمین اور آسمان کی جو ہے مطلب زمین آسمان کی جو ساری قدرت کو چلا رہا ہے، وہ ہے کون؟ وہ میرا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا عبادت کے لیے، تو
تو انسان کو چاہیے کہ اس کی عبادت کرے، عبادت نماز پڑھے جب نماز کا وقت ہو جائے، تو کیونکہ یہ سب سے اہم عبادت ہے، سب سے اہم عبادت ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی وہ خوب عبادت کرے، اتنی عبادت کرے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنے پیار سے اس دہریے کو سمجھایا، ورنہ تو وہ یہ سمجھتا تھا لوگوں کی، میں تبلیغ کرتا تھا وہ کہ بھی دنیا کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، یہ جو نظام ہستی اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن میرے امام نے ایک اسی کی طرح، یعنی جو بندہ جیسا تھا ویسا ہی اس کو جواب دے کر اس کو سمجھایا، اس کی سمجھ میں آگے اس نے توبہ کر لی اور کہا کہ آج کے بعد میں یہ مانتا ہوں کہ کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم ہوتا ہے تو ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، تو ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے شکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے مطلب اپنے نیک بندوں کی تعظیم کرنے کی جو ہے توفیق عطا کی، اپنے نیک بندوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا کی، ورنہ یہ بھی آج کل کے لوگوں کی جو ہے مطلب نصیب میں نہیں لکھی بات، یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔